ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن عمتي زينب الكبرى عالمة غير معلمة فہیمۃ غیر مفہمۃ صلوات بھیجے محمد سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس ڈھولوں، تب جا کے شقیقۃ الحسین زینب الکبریٰ کی شان میں کچھ بولوں۔ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کسی کی نظر نہ لگے، یہ جو جگہ خالی ہے اسے پر کر دیجئے بس۔ ہاں، جو نوجوان ہیں وہ آگے آ جائیں، بزرگان جہاں بیٹھے ہیں وہیں اچھے لگتے ہیں۔ صلوات عنایت فرما دے محمد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سب سے راضی رہیں، خوشنود رہیں، ہمیشہ ہمارے گلے میں اہل بیت کی غلامی کا اور ان کی نوکری کا پٹا پڑا رہے، ساری زندگی ہم ان کی نوکری پہ فخر کرتے رہیں، فرش عزا بچھاتے رہیں، تبرک بانٹتے رہیں، سبیل لگاتے رہیں، بارگاہوں کی صفائی کرتے رہیں، سبیلوں پہ اچھے سے سبیل حسینی کا اہتمام کرتے رہیں، اور اسی سب کچھ کرتے کرتے ہماری زندگی کی شام ہو جائے جس کی صبح پھر حسین کی گود میں ہونی ہے۔ اگر زندگی ہم ایسے گزاریں گے تو اس زندگی کی دوبارہ جو صبح ہوگی وہ حسین کی گود میں ہوگی۔ یقین جانیے یہ وہ شرف ہے جو کسی بازار سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ متوجہ رہیے گا میری طرف، یہ حسین کے نوکری کا شرف بازار میں نہیں ملے گا، یہ خاندان شرافت کا مرقع ہو تو بچے حسین کے نوکر ہوتے ہیں۔ بے ضمیروں کا حسین کی نوکری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بندہ بے ضمیر ہوگا حسین کا نوکر ہو ہی نہیں سکتا، کیوں حسین کی نوکری کے لیے خمیر کا پاک ہونا اور ضمیر کا صاف ہونا شرط ہے۔ خمیر کا پاک ہونا اور ضمیر کا صاف ہونا شرط ہے۔ آئیے جو لوگ آ گئے ان کی خدمت میں فقرہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث چوتھے امام نے بیان کی ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں، چوتھے امام نے بیان کی ہے۔ اور جب کسی کے لیے کوئی بات کی جائے تو میرے بچوں تین چیز ضرور دیکھنا: کس نے کی، کس کے لیے کی، کہاں کی۔ اگر ان تین چیزوں پہ آپ نے غور کر لیا نا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کی بات کی وہ زینب، جس نے کی وہ امام وقت،
کاش توجہ کیا ہوتا. اور کی کہاں جب سارا قبیلہ قتل ہو گیا پھر سجاد نے بتایا کہ زمانے والوں یاد رکھو میری پھوپھی زینب وہ عالمہ ہے جسے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. وہ عالمہ ہے جسے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. اب زینب نے دنیا میں آ کے پڑھائی نہیں کی ہے بلکہ اللہ نے زینب کو پڑھایا بھیجا ہے. سنیے گا ایک منزل تک لے کے جاؤں گا طبیعت خوش ہو جائے گی جہاں پہ میں نے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے. کیا کہا؟ اِنَّا اَمَّتِي زینب الکبریٰ، میری پھوپھی، یہی سب سے بڑا شرف، میری پھوپھی زینب کبریٰ. اب کبریٰ کی تشریح بچوں کے لیے کروں. ایک لفظ ہے اکبر، یہ ہے مذکر، مردوں کے لیے بولا جاتا ہے. ایک لفظ ہے اسی کے برابر کا کبریٰ. اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا، کبریٰ کے معنی ہے سب سے بڑی. اب جسے سجاد کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑی. دیکھیں کسی خطیب نے نہیں کہا، سید سجاد نے کہا ہے. جس کی زبان لوح محفوظ کا مقدر بنتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ زینب میری پھوپھی سب سے بڑی زینت ہے اپنے باپ کی. اور ہے کیا؟ عالمتن غیر معلمتن، یہ وہ عالمہ ہے جسے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. فہیمتن غیر مفہمتن، یہ وہ سمجھدار ہے جسے کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا. کہے کون کہا ہے؟ امام سجاد. آئی کس کے گھر ہیں؟ علی کے گھر، جس کو رسول نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کے لیے سید سجاد کہہ رہے ہیں میری پھوپھی وہ عالمہ ہے جس نے میرے دادا علی سے بھی پڑھائی نہیں کی ہے. یہ ہے شرف جناب زینب کا. اچھا لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی، تو میں انہیں بتا دوں کہ چونکہ مجلسیں عطیہ ہیں جناب زینب کا، یہ مجلسیں جو ہم کر رہے ہیں یہ عطیہ ہیں جناب زینب کا، اس لیے پورے محرم گفتگو ہوگی حسین کی بہن زینب پہ. سن لیا آپ نے؟ اب سنیے میں نے کیسے کہا. ہمارے مذہب میں پہاڑ سے زیادہ وزنی عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی، جو آج کل کے مرجع ہیں نا، ان کے استاد کے استاد کے استاد، یعنی عالم بنانے کی فیکٹری تھے آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی. اب سر اٹھا کے سنیے گا. ان کے پاس ایک شخص گیا، درس دے کے تھک گئے تھے، تکیے کی ٹیک لگائے یوں کوہنی سے آرام فرما رہے تھے. بزرگ مرجع ایک شخص گیا، کہنے لگا سرکار یہ بتائیے غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو حیثیت سے بڑھ کے تبرک بانٹتا ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کمائی 10,000 کی اور تبرک 1,00,000 کا، یہ غریب بھی نہیں سمجھ پاتا انتظام کیا کس نے ہے. ذرا سا میرے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. آ جائیں مولانا. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں محمد والے. آ جائیں مولانا. آ گئے. اب اجازت، اب پڑھنے کا لطف تو بالا ہو جائے گا. آیت اللہ اسد حیدر ہاشمی عالم بنانے کی فیکٹری 10,000 عالم بنائے اس نے. اس سے پوچھا گیا سرکار غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو حیثیت سے بڑھ کے تبرک بانٹتا ہے. حیثیت 10,000 کی، تبرک 50,000 کا بانٹ رہا ہے. بانٹنے والے کو بھی یہ خبر نہیں. انتظام میری طرف دیکھیے گا، انتظام کس نے کیا؟
کس نے انتظام کیا یہ خبر بانٹنے والے کو بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے سوال کیا سرکار غریب سے غریب آدمی جب مجلس کرتا ہے تو تبرک میں حیثیت سے بڑھ کے تبرک مجلس میں بانٹتا ہے، یہ بتائیے بی بی زینب نے جو پہلی مجلس کی تبرک میں کیا بانٹا؟ عالم دین نے تکیہ کی ٹیک چھوڑی، مسکرا کے کہا زینب نے جو پہلی مجلس کی اس کے تبرک میں مجلسیں بانٹی ہیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ، مولا سلامت رکھے میرے بھائی۔ کیونکہ میں کبھی بھی پہلی مجلس کو حلقے میں نہیں لیتا، کیونکہ یہ منبر سے غداری ہے۔ یاد رکھو مجمع بدل سکتا ہے، فاطمہ نہیں بدل سکتی۔ کیا کہا؟ وہ جو سیدہ بی بی زینب نے مجلس کی، اس مجلس میں تبرک کیا بانٹا؟ اب غور سے سننا، جو بھی مجلس کرتا ہے سر اٹھائے جائے سال میں ایک کیوں نہ کرتا ہو۔ قبلہ جنت نظر نہ آئی تو میں نے فقرہ ہی نہیں پڑھا۔ کیا بانٹا؟ کہا مجلسیں بانٹی ہیں تبرک میں۔ اب کسی نے خمسہ لے لیا، کسی نے عشرہ لے لیا، کسی نے 2 مجلس لے لی، کسی نے 4 مجلس لے لی۔ تو سرکار سے سوال کیا قبلہ جب خمسہ لیا عشرہ لیا تو پھر ہر سال خمسہ کیوں کر رہا ہے، ہر سال عشرہ کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تو قرآن نے کر دیا، تم شکریہ ادا کرتے جاؤ، ہم نعمت بڑھاتے جاؤ۔ تم شکریہ ادا کرتے جاؤ، ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے۔ جس جملے پہ میں نے کہا ہے نا جنت نظر آئے گی، وہ سنو کیا کہا۔ اس مجلس میں زینب نے تبرک کے اندر سراج صاحب مجلسیں بانٹی ہیں۔ کیا بانٹا؟ مجلسیں بانٹی ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، کیا بانٹا؟ مجلسیں بانٹی ہے۔ تو پورا کہ تھوڑا یہ فقرہ سنے اور پورے مظفر نگر میں یہ فقرہ پہنچا دے۔ اس مجلس میں جناب زینب نے تبرک میں مجلسیں بانٹی ہے۔ اب 1400 سال بعد اگر تم خمسہ کر رہے ہو تو مانو نا اس مجلس میں تھے تبھی تو مجلس لی ہے۔ اس مجلس میں تھے روحانی طور پہ تبھی تو، مولا سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، تبھی تو تم مجلس کر رہے ہو، کیونکہ زینب سے مجلسیں لی ہیں۔ آپ کہیں گے شاہد رضوی مانوں گا نہیں جب تک دلیل نہیں دو گے۔ ہم کیسے تھے اس وقت میں؟ کتاب کا نام نوٹ کرو، قبلہ سراج صاحب آپ تو جانتے ہیں بغیر حوالے کے شاہد رضوی پڑھتا نہیں۔ کامل الزیارات ابن قولوی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، غیبت صغرا کے دور میں زندہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں حدیث لکھتے ہیں کہ زمانے والوں یاد رکھو کربلا وہی جاتا ہے جس نے حسین کے حل من ناصرین کا جواب دیا۔ ہے نا دلیل کہ تم اس مجلس میں تھے تو آج مجلس کر رہے ہو، کیونکہ تم نے زینب سے مجلسیں لی ہیں۔ کائنات کی پہلی مجلس اور اس میں تم، میں، سراج صاحب ہم نے مجلس لی بھی اور پڑھنے کی اجازت بھی لی۔ آپ نے مجلس لی بھی، پڑھنے کی اجازت بھی لی۔ کوئی کہے گا شاہد رضوی ہو کوئی کمال نہیں، ہم بھی تبرک بانٹتے ہیں، بی بی زینب نے بھی تبرک بانٹا، میاں بہت کمال ہے۔ تم جو تبرک بانٹتے ہو وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، زینب کا تبرک قیامت تک۔ زینب کا تبرک قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ زینب نے وہ تبرک بانٹا ہی نہیں جو ختم ہو، نہ ظاہراً نہ باطناً، کیونکہ یہ جو مجلس بانٹی ہے نا زینب نے، اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی زینب نے لی ہے۔ کبھی یہ مجلسیں ختم نہیں ہوں گی۔ نازیہ الہی بولے، دیکھو اگر اس جملے پہ بزرگان نوجوان نہیں بولے تو پھر میرا حق ہے نا کہ وہ جو باہر گیٹ ہے اس میں تالا ماروں اور اچھا موبائل جمع کر لوں۔ پھر بندے کے پاس آئی فون 17 ہونے کا کیا فائدہ؟ سیمسنگ S26 الٹرا
ہونے کا کیا فائدہ جب بندہ کرنٹ افیئر پہ نہیں بول سکتا؟ یاد رکھو مجلس نازیہ الہی نہیں روک سکتی. میں نازیہ الہی سے کہتا ہوں سن، جب تیری منہ بولی ماں ہندا نہ روک سکی تو کیا روک پائے گی مجلسوں کو؟ اس نے کہا نا جلوس کا تماشا بند ہونا چاہیے. جلوس کو تماشا کہا. یاد رکھ تو نے حسین کے جلوس کو تماشا کہہ کے شجرے کا تماشا نکالا ہے. شجرے کو تماشا بنا دیا ہے. حسین سے میرے دوستوں کبھی نہ بھیڑنا، حسین سے کبھی نہ جھگڑا کرنا. حسین جو سب سے سخت سزا دیتا ہے وہ اپنے سے لڑنے والے کو یزید بنا دیتا ہے. کاش توجہ کیا ہوتا کہ قیامت تک دنیا لعنت کرتی رہے گی. اب 1400 سال بعد بھی کوئی یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حسین سے لڑنے والا یزید ہوا کرتا ہے. حسین سے شریف نہیں لڑتے. بھئی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، اللہ میاں کی قسم ممبر پہ سرکار عباس کے پرچم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں مولانا سراج میں نے یزید کا نام 100% صحیح لیا ہے، وہ جو باپ بتایا ہے اس میں مشکوک ہوں. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے یزید کا نام 100% صحیح لیا ہے، لیکن اس کے بعد جو بتایا نا ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، یاد رکھو اگر یہ باپ والے ہوتے علی کے سامنے نہ آتے. کیونکہ یہ تو بھائی میں کچھ کہی نہیں رہا ہوں، منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرما دیا یا علی یا علی یا علی حبک طیب الولادہ وبغضک خبیث الولادہ. اے علی تیری محبت پاک مردوں کے دل میں ہوگی اور تیرا بغض خبیث ولادتوں میں ہوگی. یا رسول اللہ یہ خبیث ولادت کسے کہتے ہیں بتا دیجئے. تو مولانا سراج میں نے غدیر کے 110 نام نکالے. کتنے؟ 110 نام روایتوں سے نکالے اور تقریباً سبھی کو بھیجا ہر علاقے میں کہ پڑھو غدیر کے کیا کیا نام ہیں. تو غدیر کا ایک نام یوم السرور خوشی کا دن، یوم الزینت سجنے کا دن، یوم التبسم مسکرانے کا دن، یوم الولایت ولایت کا دن، یوم الاطاعت اطاعت کا دن، یوم المودت مودت کا دن. یہ سب پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آگے بڑھا مجھے کتاب نے کہا یہیں رک. غدیر کا ایک نام اور ہے یوم مرغمۃ الشیطان، شیطان کی مایوسی کا دن. ابھی تو صرف ایک بتایا ہے، آگے اسی کے نیچے لکھا یوم مرغمۃ الشیطان، شیطان کی مایوسی کا دن. یوم مرغمۃ الخبیث، خبیث کی مایوسی کا دن. اب خبیث کسے کہتے ہیں نبی کی نگاہ میں؟ جس کا شجرہ خراب ہو اسے خبیث کہتے ہیں. کچھ لوگوں کا شجرہ خراب ہوتا ہے، کچھ لوگ خود کو سید لکھ کے خراب کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں سید 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 کوئی بنتا نہیں ہے، سید خدا بنا کے بھیجتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، سید بندہ بنتا نہیں ہے، خدا بنا کے بھیجتا ہے. اب اگر ناصر کاظمی کے بعد کی عزت ہوگی تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ مجمع کہاں ہوگا. ناصر کاظمی سے ایک سنی صحافی نے پوچھا ناصر کاظمی یہ بتائیے کیا آپ شیعہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں شیعہ نہیں ہوں، نہیں میں شیعہ نہیں ہوں. اس نے کہا میں نے تو سنا ہے آپ شیعہ ہیں. اس نے پلٹ کے کہا دماغ خراب ہے، میں اولاد رسول ہوں، جو مجھے مان لے وہ شیعہ ہے. زندہ باد.
لا الہ الا اللہ، قاتل پہ تو ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، قاتل پہ تو ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، آیا گا ظالم سے بدلا، لا الہ الا اللہ، آئے گا ظالم سے بدلا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہم سب کا ہے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، ہم سب کا ہے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، بولے خون کا ہر قطرہ، لا الہ الا اللہ، بولے خون کا ہر قطرہ، لا الہ الا اللہ، کربل کا پیغام ہے کیا، لا الہ الا اللہ، کربل کا پیغام ہے کیا، لا الہ الا اللہ، کربل کا پیغام ہے کیا، لا الہ الا اللہ، لے گا بابا کا بدلہ، لا الہ الا اللہ، لے گا بابا کا بدلہ، لا الہ الا اللہ، حیدری۔ اچھا بھائی نعرہ لگا رہے تھے مولانا سراج، کم سے کم 12-15 بندے دیکھے جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ بھائی اگر متفق نہیں ہو تو ہاتھ اٹھا دو، لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے چچا پتہ ہے، کہتے ہیں مولانا ہم مجلس بہت خاموشی سے سنتے ہیں، ہمیں بولنا اچھا نہیں لگتا، تو پھر میرے بھائی ہر جگہ چپ رہنا، بولنا نہیں، جب قبر میں فرشتے پوچھے اللہ کون، کعبہ، امام، قرآن، کتاب، وہاں نہ بولنا، خدا کی قسم تمہاری چپی پہ فرشتے دمبا بنا دیں گے مار مار کے۔ ہر جگہ چپ رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کہ زمانے کو کیا ہو گیا ہے، اہل بیت کی فضیلت بیان کرو داد نہیں دیتے، خاموش بیٹھے رہتے۔ ارے چچا جان، خدا نے یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے، علی کی فضیلت پہ یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں دی ہے، علی کی فضیلت پہ بولنے کے لیے دی ہے۔ بولو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ کیا کہا علی نے؟ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، یہی تو نہج بلاغہ ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے، بولے گا تو پہچانا جائے گا کس قبیلے کا ہے۔ یہ بتاؤ، دور حاضر کا ایک جملہ پڑھ دوں مائک سے ہٹ کے، ہر جگہ چپی اچھی نہیں ہے۔ 56 ملک چپ تھے، ایک ہی تو بولا تھا۔ 56 ملک خاموش، سراج صاحب کوئی نہیں بول رہا ہے خوف کے مارے، لیکن جو علی رضا کی دھرتی پہ رہتے ہیں انہیں کوئی چپ نہیں کروا سکا۔ انہوں نے بتایا یا علی، یا علی، سارے مل کے حیدری۔ ہاں، مولا سلامت رکھے نعرے کا جواب دینے والوں کو، لیکن حیرت کی بات ہے اب بھی 5-6 لوگ بالکل اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ یاد رکھیے، میری آنکھیں بہت تیز ہیں، کہ تھوڑا کے نوجوانوں یاد رکھنا، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ یا علی، یا علی، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ سر اٹھا کے فقرہ سنو، شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ ارے خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں وہ رہبر ملے جنہوں نے تمہارا سر کسی میدان میں جھکنے نہ دیا۔ مولا سلامت رکھے۔ حیدری، ارے ذرا اب تو سر اٹھا کے جیو میرے بھائی، اس لیے کہ کل تک جو ہمیں کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے،
راف جی کہتے تھے. کبھی کبھی لہجے پہ بول لیا کیجئے. کل تک جو ہمیں کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، راف جی کہتے تھے، اب وہ بھی تھوک گھونٹ کے. نہیں، سچے تو آپ ہی لوگ ہیں. میاں ہم کل بھی سچے تھے. نہیں یہ مجمع اشارہ نہیں پہنچ پہچان سکا. سچے تو ہم کل بھی تھے، تم کل بھی جھوٹے تھے. اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لو، تمہارے والے گھر میں بیٹھے رہے، ہمارے والے مظاہرے میں چلے. سچے تو ہم کل بھی تھے. اچھا، سچائی کی دلیل کیا ہے؟ مباہلے کی آیت، لعنت اللہ علی. دیکھیں سب کو یاد ہے مولانا. ہاں، علی کی محبت کی وجہ سے سارے حافظ ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی. نہیں سن پایا میں. ایک سے نہیں بلوانا بھائی، پھر شاہد رضوی کے آنے کا فائدہ کیا؟ جھوٹوں پر اللہ کی. بولیے جھوٹوں پر اللہ کی. ادھر والے بھی جھوٹوں پر اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی. تو پھر آج کے بعد جھوٹ نہ بولیے گا. امام بارگاہ میں کہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی. آج کے بعد بھائی کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، دیکھیے اگر فضا میں اڑائی ہوئی بات کسی سے چپک جائے تو میری پڑھی ہوئی بات کو مولانا سراج کوئی ویکتی وشیش نہ لے. کیونکہ اس اہم سوچنا کے بعد بھی کیتھوڑا کا کوئی شخص کہتا ہے شاہد رضوی میرے اوپر پڑ گیا تو میں سوری نہیں بولوں گا. پورا کیتھوڑا سمجھ جائے جہاں گڈھا تھا پانی وہیں مرا ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو اپنا ایڈریس خود ڈھونڈ لیتی ہیں. بزرگان جانتے ہیں لعنت پہ کبھی ایڈریس مت لکھنا. یوں چھوڑا اور اس نے خود ہی پکڑ لیا. کیا کہا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو دیکھو حسین کے گھر میں تم نے لعنت بھیجی ہے، اب جھوٹ نہ بولنا. بہن کی میراث ہڑپنے کے لیے جھوٹ نہ بولنا. بھئی سارا مجمع بولے تو پھر فقرہ کہوں. پڑوسی کی زمین غصب کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولنا. کیونکہ یاد رکھو کیتھوڑے میں مرو یا ممبئی میں، ارے قبر ہائٹ کے برابر ہی ملے گی. بھئی ایسا تو نہیں مولانا. اچھا یہ بتائیے سراج صاحب، اکبر پور میں کسی کے پاس 5 کروڑ روپے ہو تو اسے 150 اسکوائر فٹ میں دفنایا جاتا ہوگا. بھئی لکھنؤ میں بھی ایسا نہیں ہے، ممبئی میں بھی نہیں. ارب پتی کو بھی ہائٹ کے برابر قبر. تو پھر اتنے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے بھائی سے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ بتاؤ اتنے سے زمین کا ٹکڑا زیادہ وزنی ہے یا تمہارے باپ کا خون زیادہ وزنی ہے؟ ہو سکتا ہے کل کچھ لوگ کٹ جائیں، بڑھ بھی سکتے ہیں اور بڑھ بھی سکتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ بڑھیں گے، سچی بات سنیں گے. دیکھو بہلول دانا کا نام تو سنا ہے نا. یہ ان کا اوریجنل نام جو تھا وہب بن عمر تھا، اور اہل بیت کے گھر میں انہیں افقہ الناس کہتے تھے. لوگوں میں سب سے بڑا فقیہ. قبرستان میں کھڑے ہیں، یہ ایک ٹھوکر ماری قبر پہ، کہو جھوٹے. اب میں دیکھوں گا جو بندہ مجلس میں آیا ہے چپ کیسے رہتا ہے. پھر دوسری قبر پہ ٹھوکر ماری. چچا سنیے گا، او جھوٹے. لوگوں نے دانت تلے انگلی دبا لیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ مر چکا ہے، عزت کرو، قبر میں لیٹا ہے. بہلول نے تیسری بار پھر ٹھوکر ماری. او جھوٹے. لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بہلول یہ مر چکا ہے، اسے جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ بہلول نے تپاک میں کہا ارے جھوٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ساری زندگی کہتا رہا 4 مکان میرے ہیں، لے کے تو آیا نہ ہے.
یاد رکھو جس زمین کے لیے بھائی کو چھوڑ رہے ہو نا وہ زمین ساتھ میں نہیں جائے گی. اور کیتھوڑے میں چاہے جتنا بڑا مکان ہو, ہمارے ملک پور میں ہمارا جتنا بڑا مکان ہو, ممبئی میں چاہے جتنا بڑا مکان ہو, مولانا سراج زمین کسی کی اپنی نہیں ہے. کہیں گے پتہ نہیں کیسا خطیب اس بار بلوا لیا ہے, ہمارے پاس تو زمین کا کاغذ رکھا ہے اور یہ کہہ رہا زمین کسی کی نہیں ہے. مولانا جھوٹ مت بولو, ہمارے پاس خاندانی کاغذ رکھا ہے تو چلو تمہارے ساتھ 9 دن اور ہوں, بیٹھ جاتے ہیں, کاغذ دکھاؤ, میں پھر پوچھوں گا آپ کو کس سے ملی, کہا میرے بابا سے, ان کو میرے اس کے بابا سے, ان کو اس کے بابا سے, ان کو ان 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 کے بابا سے. آخر میں حضرت آدم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ابا حضور آپ کو کس سے ملی, کہا میری تو ہے ہی نہیں, میری تو. میں نے کہا اچھا حضور آپ کی بھی نہیں, تو پھر آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ جب سب سے بڑے ابو نے لکھ کے نہیں دیا, جگت ابو نے, تو پھر ہماری کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہم نے پیسہ غلط آدمی کو دیا ہے. بھئی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, غلط آدمی کو دیا ہے. میں نے کہا سرکار آپ مالک نہیں ہیں, کہا رہے نہیں, اب کیا کروں, اردو میں مجھے لفظ ہی نہیں ملا, انگلش سے ایک لفظ میں نے کرائے پہ لیا. حضرت آدم نے کہا میں کہاں مالک ہوں, میں تو کیئر ٹیکر ہوں. اے نوجوانوں تمہیں تو سمجھنا چاہیے, پھر مالک کون ہے؟ کہا جاؤ محمد کے دروازے پہ. میں نے سرکار سے پوچھا سرکار آپ مالک ہیں؟ کہا نا. میں نے کہا پھر کون؟ کہ حدیث تو آئی ہے خدا کی, لولا کا لما خلقت الافلاق, ساری کائنات محمد تیرے لیے خلق کیا, تیرے لیے, لیکن ہے میرے لیے, مالک نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ بھی مالک نہیں ہیں؟ کہا نا. کہا پھر مالک کون ہے؟ کہا انتظار کرو. علی کی شادی فاطمہ سے ہوئی, عمار یاسر بیٹھے ہوئے سامنے علی ہیں. نبی نے کہا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ, خدا کی قسم, وجعل صداقہ الارض فمن مشا علیہ مبغضا لکا مشا حرامن. دیکھو پسینہ کس طریقے سے آ رہا ہے. اب میں تمہیں زمین کی مالک تک, مالکن تک پہنچا رہا ہوں. علی سامنے بیٹھے ہیں. نبی نے کہا ان اللہ زوجک فاطمہ, اے علی تیری شادی فاطمہ کے ساتھ اللہ نے کروائی ہے. وجعل صداقہ الارض, اور یہ ساری زمین فاطمہ کو مہر میں دے دی ہے. اب تمہاری عزت بڑھاؤں؟ ہاں بہت مولوی سنے ہوں گے, سراج بھائی کیتھوڑا کی عزت بڑھا رہا ہوں, ساری زمین فاطمہ کو. ہو سکتا ہے میری ماؤں بہنوں تک آواز نہ جائے, سن لینا ویڈیو میں. ساری زمین فاطمہ کو مہر میں دے دی ہے, ساری زمین. تو کیتھوڑا بھی تو زمین پہ ہے. آئے ہائے اللہ اکبر, یہ بھی تو زمین پہ ہے. تو اپنے مقدر کو سلام کرو, تم فاطمہ کے مہر پہ رہتے ہو. ساری زمین فاطمہ کو مہر پہ دے دی. اب تک جو نہیں بولا وہ بھی اس فقرے پہ بولے گا, خدیجہ کے نمک کا حق ادا کرے گا. سنیے گا آگے نبی نے کیا کہا, ساری زمین فاطمہ کو مہر میں دے دی. فمن مشا علیہ مبغضا لکا مشا حرامن, تو جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل کو میری حل کرو, مشکل کشا نعرے حیدری یا علی. ہاں آج پہلے ہی دن بتا دوں, دیکھو علی کے نام کا جواب اچھے سے دیا کرو. اس لیے مولانا کتاب میں نہ ہو, شاہد رضوی زبان نکالے گا اور خود قینچی سے کاٹ دے گا, خود قینچی سے کاٹے گا. نہیں کاٹا تو میں اپنے باپ کا نہیں. اتنے بڑے دعوے کے بعد اب کتاب کا نام بتا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے علل الشرائع, رائٹر ہیں شیخ صدوق. شیخ صدوق پیدا ہوئے امام زمانہ کی دعا سے.
پڑھے لکھے لوگ سنیں اس فقرے کو. پیدا ہوئے امام زمانہ کی دعا سے. انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ ہم سب کے ابو حضرت آدم جنت کے دروازے کو دھکا دیں گے, دروازہ نہیں کھلے گا, پسینے میں ڈوب جائیں گے, پروردگار سے کہیں گے معبود میں تیرا نبی نہیں, آواز آئے گی ہو صفی اللہ نہیں, ہو خلیفہ نہیں, ہو تیرا چنا ہوا نہیں, ہو پھر یہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ آواز قدرت آئے گی, علی والو سنو دوسری قیامت آ جائے تب بھی نہیں کھلے گا. میرے معبود کیوں؟ کہ جب تک یا علی نہ کہو گے, جب تک یا علی نہ کہو گے جنت کا دروازہ. اچھا کمال یہ ہے کہ حضرت آدم کے ٹھیک پیچھے حضرت شیس. اب حضرت آدم کا ہاں میرے معبود یاد آیا, یہ تو وہی نام ہے نا جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی, مجھے میری ہوا مل گئی تھی. زندہ باد زندہ باد. میں نے ایام بیض میں دعا مانگی تھی. ایام بیض کسے کہتے ہیں؟ جب دعا پوری نہ ہو رہی ہو نا, 13, 14, 15 مہینے کی, اسے ایام بیض کہتے ہیں. اس میں دعائیں پوری ہوتی ہیں, لیکن شرط ہے عقیق پہ پنجتن کا نام لکھوا لو. دیکھو یہ نسخے تمہیں بابا کی کوٹ کٹیا میں نہیں ملیں گے, یہ ممبر سے ہی مل سکتے ہیں. عقیق پہ پنجتن کا نام لکھوا لو, پھر آسمان کے نیچے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگو, تمہاری دعا پوری ہو جائے گی. ہاں میرے معبود یاد آیا, بس آدم نے یا علی کہا, یہ دروازہ کھلا, آدم فٹ سے اندر. حضرت شیس نے یوں قدم بڑھایا, دروازہ بند. یہی تو لانا تھا مولانا. جو سب پڑھیں وہ شاہد رضوی نہیں پڑھتا, یاد رکھیے گا. یہی تو لانا تھا. آدم اندر, شیس نے قدم بڑھایا, دروازہ بند. میرے معبود جب ابو نے کہہ دیا تو دروازہ کھلا رکھ, یہ دروازہ بند کیوں کیا دے رہا ہے؟ آواز قدرت آئی, جو یا علی کہے گا. ہائے 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 ہائے. اب اپنے استاد کا جملہ پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. وہ کہتے تھے جو یا علی کہے گا وہی جنت میں جائے گا. ارے یا علی کا نام ہے, نماز میت تھوڑی ہے کہ کوئی ایک پڑھ لے سب پہ سے واجب ہٹ جائے. یہ نماز میت تھوڑی ہے کوئی ایک پڑھ لے سب پہ سے واجب ہٹ جائے. جو کہے گا وہی جائے گا. کہ تھوڑا والو جب یہ طے ہو گیا کہ علی کا نام سب کو لینا ہے تو یاد رکھو وہاں وہی لے گا جسے یہاں لینے کی عادت ہوگی. یا علی مولا سلامت رکھے. روز آنا یا علی کہنے پہ کی فضیلت پہ ایک حدیث سناؤں گا آپ کو روز, تاکہ پتہ تو چلے کہ علی کا نام ہے کیا. یاد کرو ناروے میں رومن کیتھولک کرسچن ہے. ناروے میں سب سے بڑا جو بزنس مین تھا آج سے 20 سال پہلے, اس نے ایک بہت بڑا گھر بنوایا تھا اور اس گھر کے اوپر لکھوایا تھا ALI. واہ کیا کہنا, شاید حق ادا کر رہے ہیں آپ. مولا سلامت رکھے. AL رومن کیتھولک کرسچن ہے, شیعہ نہیں ہے. ALI علی. بات پہنچ گئی. نسیم الدین صدیقی جرنلسٹ تھے, یہ پہنچے مائک وائک لے کے, اس کے منہ کے سامنے لگا دیا, تم تو رومن کیتھولک کرسچن ہو, تم نے علی کا نام کیوں لکھوایا؟ اس نے پلٹ کے پوچھا آر یو محمدن, کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. اس نے پلٹ کے کہا تم نے علی کو خریدا ہے کیا؟ تم نے علی کو خریدا ہے کیا؟ یہ ہولی نیم ہے, مقدس نام ہے, جو لے گا وہ پائے گا. جب تک میں نے نہیں لکھوایا تھا تم تو نہیں آئے. یہ بتاؤ تمہیں کرسچن کھینچ کے لایا یا علی کا نام کھینچ کے لایا؟ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے تو علی کا نام لیتے رہیں مضبوطی سے. اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پہ پروٹوکول تو پا سکتا ہے, جنت میں نہیں جا سکتا.
سراج صاحب غلط کہا ہے. علی کی شان میں 1000 حدیث ہے, اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عمل کی بنیاد پہ تم پروٹوکول پا سکتے ہو, جنت میں نہیں جا سکتے. پکی بات کہہ رہا ہوں جناب, پروٹوکول مل جائے گا. جیسے ٹرین میں جب بیٹھو, ایک ہوتا ہے جنرل, پسینے میں ڈوبے ہوئے, لوگوں کی بدبو. اس کے بعد آتا ہے سلیپر, پنکھا چل رہا ہے, اچھی سیٹ ہے, لیٹ گئے بیٹھ گئے. اس کے بعد آتا ہے تھرڈ اے سی, کمبل چادر تکیا. اس کے بعد سیکنڈ اے سی, پردہ, کمبل چادر تکیے کے ساتھ پردہ. اس کے بعد فرسٹ اے سی, اندر گئے دروازہ بند, نو انٹری. یہ ہے پروٹوکول. تو اللہ کی عبادت کرو گے پروٹوکول میں اضافہ ہوگا. علی کو مانو گے تو جنت جاؤ گے. اس لیے کہ اعمال والے سارے چودھری جب جنت کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے نا, آواز قدرت آئے گی, وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں روکو, ابھی ایک سوال کرنا ہے. معبود کیا سوال ہے؟ آواز محمد نے دی, علی کی ولایت کا سوال. ارے زندہ باد. جنت تب ملے گی جب 14 کو مانو گے. اللہ نے بھی کیا کیا پتا ہے؟ آج کل کے لڑکوں سے بھی آج پہلی محرم میں ہی کہہ رہا ہوں, کچھ بچے بڑے جوشیلے ہوتے ہیں. سراج صاحب کیا کرتے ہیں, اس بار ہم نے منت مانی ہے 250 ٹی شرٹ بانٹیں گے یا حسین لکھی ہوئی. خبردار, شاہد رضوی پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے, ٹی شرٹ پہ کبھی حسین نہ لکھوانا, کبھی عباس نہ لکھوانا, کبھی زینب نہ لکھوانا, کیونکہ یہ نام کپڑوں پہ لکھنے کے لیے نہیں آئے, دلوں میں لکھنے کے لیے آئے ہیں. اس کی وجہ ہے میرے بھائی, میرے بچوں سنو, تم ہی ہمارا مستقبل ہو, سنو غور سے. نہیں لکھوانا نہ پہننا. کیوں؟ کیونکہ ان ناموں کی عزت لازم ہے. تم کیا کرتے ہو, اسی ٹی شرٹ کو پہن کے واش روم چلے گئے. یار اگر سچی بات بول رہا ہوں تو بولیے گا میرے ساتھ, کیونکہ ممبر ہے, اصلاح بھی کی جائے گی, فضیلت بھی سنائی جائے گی. یہ نام تم نے کیا کیا, ٹی شرٹ پہ لکھوا لیا, اسی کو پہن کے واش روم میں چلے گئے, پھر وہی ٹی شرٹ اتاری, تمہارے گندے کپڑوں کے ساتھ وہ ٹی شرٹ دھل رہی ہے. ارے خدا کے لیے ان ناموں کی عزت 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 کیا کرو, کیونکہ یہ نام جنت کے دروازوں پہ ہیں, زمین کے دروازوں. خدا نے جنت کے دروازوں پہ لکھا. چپکے سے پوچھوں, معبود تو نے جنت کے دیکھو اتنا سا تو تبرہ کر سکتا ہوں نا, اتنا سا, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا, کھلا ہوا نہیں ہوگا, اتنا سا ہی ہے. معبود تو نے یہ نام پنجتن کے جنت کے دروازے پہ کیوں لکھوائے؟ کارے کروڑوں کی تعداد میں یہ ہیں, کب تک فیصلہ کروں گا کہ یہ جنتی یہ جنتی؟ ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, کب تک فیصلہ کروں گا یہ جنتی یہ جنتی؟ پوری عوام بھاگی ہوئی جائے گی جنت کی طرف. جیسے ہی دروازے پہ نظر پڑے گی محمد علی فاطمہ حسن حسین, پلٹ کے پوچھیں گے معبود یہ جنت ہے یا حسین کی بارگاہ ہے؟ یہ جنت ہے یا حسین کی بارگاہ ہے؟ وہیں سے رکیں گے. یہ نام تو بارگاہوں پہ ہوتے تھے ہمارے گاؤں میں, جنت پہ بھی انہی کے نام لکھے. وہ جو جن ناموں سے ہم بچ کے نکلتے تھے یوں, یہاں بھی ہیں. کریں تو کریں کیا؟ کہ پگلے یہ نام صرف یہاں نہیں, جس نے ساری اولادیں دنیا کو دی ہیں, اللہ نے بھی انہیں اسی نام کے ذریعے امتحان سے گزارا تھا. یہ نام صرف دنیا کے نہیں ہیں, اللہ نے جو آدم کا امتحان لیا تھا نا, انہی ناموں کے ذریعے لیا تھا. محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. تو ان ناموں کو مضبوطی سے کائنات چھوٹ جائے یہ نام نہ چھوٹے, اور حسین کی نوکری نہ چھوٹنے پائے. کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں حسین کی نوکری کیا ہے. لو
آیت اللہ کا نام بتا رہا ہوں، زندہ آیت اللہ کا۔ آیت اللہ وحید خراسانی عرفان امام حسین میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو فرشتے خلق کیے ہیں، اب سر اٹھاؤ، جو جہاں بیٹھا میرے بھائی وہیں سے سر اٹھا کے سنو، اللہ نے جو فرشتے خلق کیے ہیں، جسے حسین کی نوکری کا موقع ایک بار مل جاتا ہے، قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اللہ جانے تمہارا تقدیر کس قلم سے لکھا گیا، ہر نوکری کے بعد پھر نوکری ہے۔ اللہ جانے کس قلم سے تمہارا نام لکھا گیا ہے۔ جس فرشتے کو ایک بار دوبارہ نہیں ملتا چچا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، 104 سال کا فقیہ کہہ رہا ہے، جو جلوسوں میں جوتا پہن کے نہیں جاتا ہے۔ مولانا میں غلط کہہ رہا ہوں، تصدیق کر لیجئے گا۔ اور دیکھیں جتنے بھی مولوی آئے ہیں سب اچھے ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ جو بھی شکایت کرے گا نا، اگلے دن پتہ چل جائے گا، پھر قائد گیا، دوبارہ قیامت تک نہیں ملے گا۔ اللہ جانے تمہاری تقدیر کس قلم سے لکھی گئی ہے۔ پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، پانچویں محرم، چھٹی محرم، ساتویں محرم، آٹھویں محرم، نویں محرم، 10ویں محرم، تیجا، 10واں، 20واں۔ جہلم حسین کا، پھر 25 محرم حسین کا، 10 سفر، نوکری پہ نوکری کرتے چلے جا رہے، پھر اگلے سال نوکری۔ میں نے بہت سوچا، میرے دماغ کی نسوں سے مولانا پسینہ تو اب بھی آ رہا، اس وقت اور زیادہ۔ میرا بھائی گھبرا گیا کہ بھائی ماجرا کیا ہے، یہ بھائی جان اتنے پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا بیٹا میری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کار فرشتوں کو ایک بار موقع ملے، ہمیں بار بار، ہم میں اندر ہے کیا؟ تو میرا بھائی بہت ذہین ہے، پلٹ کے کہتا بھائی جان ہمیں بار بار موقع اس لیے مل رہا ہے کہ ہم حسین کے اماں کی دعا ہے۔ حسین کے ماں کی دعا، جو یہ موقع مل رہا ہے، اس نوکری سے کبھی گریز نہ کیجیے گا۔ یہ نوجوانوں تمہیں عزاداری پلی پلائی مل گئی ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھو کہ کیسے سینچا ہے اس باغ کو۔ کھانے کو نہیں ہوتے تھے، لیکن حسین کی عزاداری میں کمی نہیں۔ ایک روٹی کم کھائیں گے لیکن حسین کی عزاداری بہتر طریقے سے کریں گے۔ آج تو تمہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اچھی گاڑیاں، اچھے بائک، زمینیں، تو پھر کنجوسی کیوں؟ اچھے سے اچھا تبرک بانٹو۔ تم سوچو گے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں تبرک میں کمی کی جائے، اس سے غریبوں کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کائنات میں غریب کون ہے؟ یہ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، کہنے لگا مولا میں غریب ہوں۔ مولا نے کہا چپ ہو جا۔ کہا نہیں مولا میں غریب ہوں۔ مولا نے کہا خاموش۔ جی مولا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہوں میں غریب۔ امام نے کہا یہ بتا تیرے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے؟ کہا جی مولا بہت ہے۔ کہا میں تجھے آدھی دنیا دیتا ہوں، علی کی محبت دے دے۔ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مولا نے کہا اچھا چل پوری دنیا دیا، اب دے دے۔ کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے، سلیمان اگر حکومت بھی دے دینا اپنی تو میں علی کی محبت نہ دوں۔ پلٹ کے مولا نے کہا سلیمان کی حکومت سے زیادہ قیمتی چیز دل میں ہے، پھر تو غریب کیسا ہے؟ پھر تو غریب کیسا ہے؟ یاد رکھو یہ غیروں کی ایک چال ہے تبرک ختم کرنے کی، غیروں کی، دشمنوں کی چال ہے۔ یاد کرو نا، خلیفہ ثانی کا دور تھا، قحط پڑ گیا، خشکی۔ جناب نے محترم نے اعلان کیا، زبانی محترم ٹھیک ہے، اعلان کیا اس سال کعبے کا غلاف نہیں چڑھایا جائے گا۔ مولا کائنات تک بات گئی، مولا نے کہا ہر سال سے اچھا چڑھایا جائے گا۔ اس نے فوراً پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ علی غریبوں کے مخالف ہے۔ علی باہر آئے اور مسکرا کے کہا جہاں اتنے فاقے کیے ایک فاقہ اور صحیح۔
بھائی ذرا سا بولیے گا بزرگوں، یہ آپ کے مزاج کی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک فاقہ اور صحیح، پھر علی نے انبار کی زمین بیچی، غریبوں میں دولت بانٹی، اور ہر سال سے اچھا غلاف کعبہ چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد کہا سن خلیفہ یاد رکھنا یہ ہماری عزت کا معاملہ نہیں، اللہ کی شان کا معاملہ ہے، تو پورے سال فاقہ کرو لیکن حسین کا تبرک اچھے سے اچھا بانٹو، یہ ہماری عزت کا معاملہ نہیں، حسین کی شان، حسین کی شان کا معاملہ ہے۔ اسے زینب بی بی نے بچایا۔ حسین حسین جو آج کر رہے ہو نا، یہ زینب کی عطا ہے، گھبرانا نہیں۔ آخری جملہ اور یہیں سے ربط مصائب دے رہا ہوں، سن لیجئے گا، گفتگو ہو گئی۔ یہ نہ دیکھیے گا کتنے منٹ پڑھا، یہ دیکھیے گا کیا 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 پڑھا، منٹ نہ جوڑیے گا۔ فقرہ کیا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، نازیہ الہی ایسے ہی دیگر لوگوں کے اعلان سے محرم کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اور شان سے ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی دبانے آتا ہے تبھی تو کسی کام کے کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اور یہ چیلنج کس نے کیا ہے میرے نوجوانوں؟ یاد رکھنا، جناب زینب نے 600 جلاد یزید کے دربار میں کھڑے، 700 کرسی نشین، 1400 سپاہی، زینب پوری وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ یزید کے دربار میں کھڑی ہے۔ پلٹ کے یزید نے پوچھا تم حسین کی بہن ہو؟ کہا ہاں ہوں۔ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ قبلہ سراج صاحب اگر اس سے پہلے یہ فقرہ سنا ہو تو میں یہ فقرہ واپس لے کے 4 نئے فقرے سناؤں گا۔ یزید نے کہا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ زینب نے کہا یزید تو بھول گیا ہے، تجھے میرا خاندان نہیں پتا، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ دیوانے، میرے ماں کے دروازے پہ موت چھوڑ، ملک الموت ہاتھ چھوڑے، موت چھوڑ، ملک الموت ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا۔ تو کس چکر میں ہے؟ میں سیدہ کی پروردہ ہوں، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ آگے بی بی زینب نے کہا اپنی ساری طاقت سمیٹ لینا، میں بھی طاقت سمیٹ رہا ہوں، غازی عباس سے مدد مانگ رہا ہوں، میرے مولا، میرے باب الحوائج، میرے سید الماء، میرے ظہر الولایہ، میرے سقا، میرے پاسبان حرم مولا عباس، میرے اس زبان کی عزت رکھیے گا۔ بی بی زینب نے 700 کرسی نشین، 1400 سپاہی، 600 جلاد اور یزید کے چمچوں کے بیچ یزید کی طرف دیکھ کے کہا 2 اسٹار والا کھڑا ہونا زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ اس وقت کے 63 ملک کا حاکم تھا یزید۔ زینب نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا کد قیدک او مکار، کر لے مکاریاں۔ 63 ملک کے حاکم کو کیا کہا؟ او مکار۔ یہ صرف عباس کی بہن کا جگر ہے جو کہا او مکار، کر لے مکاریاں، میری طرح متوجہ رہیں۔ اب جانے دیں جو ہو رہا ہے، بالکل ڈسٹربنس نہیں چاہیے ابھی، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں 1,24,000 کا مجمع تھا، مائک نہیں تھا۔ غور سے سنیے گا تو ہونٹوں کی جنبش بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہاں سن لیجئے گا غور سے۔ بی بی زینب نے کیا کہا؟ کد قیدک او مکار، کر لے مکاریاں۔ اے بی بی 63 ملک کے حاکم کو آپ نے مکار کہا؟ کہا تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا ہے۔ یزید اسلامی چولا پہنے بیٹھا ہے، یزید اسلامی چولا پہنے بیٹھا ہے۔ میں نے مکار کہہ کے بتایا کہ جو جس عہدے کا حقدار نہ ہو اگر وہاں بیٹھا ہو تو پھر وفادار نہیں، مکار ہے، مکار ہے۔ کد قیدک، کر لے مکار مکاریاں۔ وسع سایک، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنا اڑ سکتا ہے اڑ لے۔ کون چیلنج کر رہا ہے؟ جناب زینب۔ جتنا اڑ سکتا ہے اڑ لے۔ ونصب جوہدک، جتنی دشمنی نکال نہ سکتا ہے نکال لے، نکال لے۔
کون چیلنج کر رہا ہے؟ علی کی بیٹی. جتنی دشمنی نکال سکتا ہے نکال لے. ایک کام کر، تاریخ خرید، قلم خرید، مورخ خرید، صفحہ خرید، روشنائی خرید، کاغذ خرید، حدیث کی فیکٹری خرید، حدیث خرید، محدث خرید، قلم کار خرید، سپاہی خرید. ایک کام کر، سرکار خرید لے، سرکار خرید لے. سنو بی بی نے چیلنج کیا کیا؟ جو تجھ سے بن پڑتا ہے اگر کھڑے بھی ہو گئے نا حق نہیں ادا ہوگا. جی کو بی بی کا جملہ ہے، کہتے ہیں جو تجھ سے بن پڑے بن کے دکھا، کر کے دکھا. اے بی بی اتنا بڑا چیلنج. اس کے بعد بی بی نے قسم کھایا، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم یزید تو میرے بابا علی کے فضیلت کو مٹا نہیں سکتا ہے. تو میرے بابا علی کی فضیلت کو مٹا نہیں سکتا ہے. ولا تمیتو وحینا، اور ہمارے اوپر آنے والی وحی کو مار نہیں سکتا تو. سن، جب تیرا باپ محمد کے لفظی وحی کو نہ مار سکا، میں سب کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن قبلہ نشہ پوری رات رہے گا جب تیرا خاندان محمد عربی پہ آنے والے لفظی وحی کو نہ مار سکا. آج تو وہی زینب کی صورت میں ہے. ارے زندہ باد. آج تو وہی زینب کی صورت میں ہے. تو کیا مار پائے گا؟ تو کبھی گھبرانا مت. یہ ذکر مٹ نہیں سکتا ہے. آ گیا میں مصائب کی طرف، لیکن فقرہ سنتے چلے جاؤ. یہ ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا. اس کی ضمانت یہیں سے کل شروع کروں گا. اس کی ضمانت زینب نے لی ہے، اور زینب جو کہہ دیتی ہے وہ کر دیتی ہے. جو کہہ دیتی ہے وہ کر دیتی ہے. بھائی سے کہا تھا تجھے گھر گھر پہنچاؤں گی، پہنچا دیا گھر گھر. کل بتاؤں گا دلیل کیا ہے اس چیز پہ. بس سمٹ گئی. دیکھو مجلس حسین، میں چندہ نہیں مانگ رہا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، کیونکہ حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں، کسی کا قرض نہیں. لٹا دو حسین کے نام پہ، اتنے امیر ہو جاؤ گے کائنات کے امیر بھی تمہیں سلامی کریں گے، پیسے والے بھی تمہیں سلامی دیں گے. سنو، ایران کے کچھ بچوں نے قبلہ سبیل لگائی تو سامنے سے ایک بہت بڑا تاجر گزر رہا تھا. بچوں نے اس کی گاڑی گھیر لی. کہنے لگا وہ ہم نے سبیل لگائی ہے، آپ کچھ پیسے دے دیجئے. شیعہ تاجر تھا. اس نے شیشے کو ڈاؤن کیا اور بچوں سے پوچھا کتنا چاہیے. اب بچے تو پھر بچے ہیں، کیا تھوڑا والو. انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا. اس تاجر نے بچوں کی معصومیت پہ چیک نکالا، سائن کیا اور کہا سنو جتنا خرچ ہو بھر لینا، جتنا خرچ ہو بھر لینا. اور یہ دے کے چلا گیا بزنس ٹرپ پہ. 10 دن گزر گئے، بچوں نے جو خرچ کیا تھا وہ بھرا، چیک پاس ہو گیا. بچوں نے سب کا، جو ان میں بڑے تھے انہوں نے سب کا قرض جو تھا وہ سب ادا کر دیا. جس کے ہاں سے کپ لیا تھا، چیزیں لی تھی، یہ وہ ادھر ادھر. واپسی میں اپنی موت مر گیا وہ تاجر. اس دور کے مرجع نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جب جہنم کی طرف دھکیلنے والے تھے نا کہ پیچھے سے حسین نے آواز دی جہنم میں نہ پھینک، اماں نے اپنا کہہ دیا ہے. جہنم میں نہ پھینک، اماں نے اپنا کہہ دیا. حسین علیہ السلام پیچھے سے گئے، فرشتوں سے کہا اسے چھوڑ دو. فرشتوں نے کہا نامہ اعمال خالی ہے. پتہ ہے حسین نے کیا کہا؟ اگر اس کے اعمال خالی ہیں تو حسین اپنے اعمال دیتا ہے. اتنا چاہ سکتے ہیں آپ امام حسین کو جتنا حسین آپ کو چاہتے ہیں. اگر اس کے نامہ اعمال خالی ہیں تو میں اپنا اعمال اس کے حوالے کرتا ہوں. فرشتوں نے چھوڑا. امام حسین سے اس تاجر نے کہا مولا
میں آپ کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، میرے اعمال کا رجسٹر خالی ہے۔ کہا تجھے پتا ہے اماں نے کیا کہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو نے کوئی نیکی کی تھی؟ کہا نہیں یاد، میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے وقت نہیں ملتا۔ کہا جب تو سفر پہ چلا تھا تو نے بچوں کو سادہ چیک دیا تھا؟ کہا جی مولا دیا تھا۔ اماں نے کہا کہ اگر وہ میرے بیٹے کے لیے سادہ چیک دے سکتا ہے تو کیا سیدہ اسے اپنا اعمال نہیں دے سکتی؟ اے حسین جاؤ اسے بچا لو۔ اب سمجھے اگر حسین کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو اس کی عزت حسین کی نگاہ میں کیا ہے؟ جاتے ہوئے جہنم سے روک لیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں حسین علیہ السلام نے کرم فرمایا۔ پوچھو اپنی ماؤں سے، انہیں واقعہ پتہ ہوگا۔ محرم کے تبرک کے لیے ماؤں نے اولاد بیچی ہے۔ شرما کے نہ روئیے، اس لیے کہ یہ وہ رات نہیں جس میں شرما کے رویا جائے۔ علی کی بیٹیاں بیابانوں میں ہیں، علی کی بہویں بیابانوں میں ہیں، اور وہاں مدینے میں صغرا آسمان کے نیچے آ کے کہہ رہی ہے جانے والے چلے گئے، میں بیمار ہوں، اے میرے معبود اتنا وقت دے دینا کہ میرا علی اکبر مجھے لینے آ جائے۔ جو مصائب پڑھنے لگا ہوں نا اسے سنیے گا غور سے، ممکن ہو تو اتنا گریہ کیجئے گا کہ پسلیاں پکڑ کے جو فاطمہ آئی ہیں نا وہ راضی چلی جائیں، کیونکہ سیدہ اکیلے نہیں آتی ہیں، قبر سے نکل کے کہتی ہے زینب حسین کی فرش عزا بچھ گئی ہے۔ سنیے گا، بھی مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر آواز دیتی ہیں سکینہ آؤ بیٹا، بابا کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھا دی ہے۔ آپ سنیں گے حافظ کفایت حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ، مصائب میں بزرگ جانتے ہیں یہ نام، پڑھتے تھے کہ جب تینوں بیویاں آ جاتی ہیں اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں اور زینب کسی کو چیخ مار کے روتا ہوا دیکھتی ہے تو اپنی زخمی ہتھیلی زمین پہ ٹیکتی ہیں، کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں، پھر یا علی کہہ کے کھڑی ہوتی ہیں، زخمی ہتھیلیوں کو زیر آسمان کر کے کہتی ہیں معبود اس نے میرے حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، اس نے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھا، میرے اللہ انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ العظمت للہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج کے مصائب جو پڑھوں گا نا بھائی اور بہنوں کے لیے پڑھوں گا۔ اس مصائب کے بعد اگر بھائی اپنی بہنوں سے ناراض ہوں تو معافی مانگ لینا، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہوں تو کہنا صغرا کے واسطے مجھے معاف کر دو، بھائی کہیں علی اکبر کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ بہنوں سے لڑائی نہ کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا بہن بڑی ماں کی جگہ ہوتی ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس کے دل کو نہ دکھایا کرو، اپنی بہنوں کو راضی رکھا کرو۔ تمہیں کیا پتا بہنیں بھائیوں کے لیے کیا ہوتی ہیں، بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ ارے امام حسین سفر کے لیے نکلنے والے ہیں، قبر سیدہ پہ جا رہے رخصت کے لیے، 70 قدموں کا فاصلہ رہا، اب جو حسین گرے منہ کے بل تو اٹھ نہ سکے، ارے کہ تھوڑا والو ایسے آگے بڑھے جیسے لاش علی اکبر پہ۔ العظمت للہ، یہی حق گریہ ہے۔ جیسے لاش علی اکبر پہ حسین آئے تھے نا ویسے اماں کی قبر پہ آئے ہیں۔ اب سنو گے ماں کیا ہوتی ہے۔ آئے داہنا رخسارہ حضور ماں کی قبر پہ رکھ دیا، آواز دی اماں 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 تیرا حسین جا رہا ہے ابا۔ آج ایک مصائب کا فطرہ مولانا میں نے عبداللہ پور میں پڑھا ہے، کیفیت کیا تھی، لوگ اپنا سر پیٹ رہے تھے، سنیے گا اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ جب ساری باتیں حسین نے ماں سے کر لی نا، اب سر اٹھا کے میری طرف دیکھیے گا تو قبر فاطمہ پہ ہاتھ ٹیکا،
کھڑے ہونا چاہتے تھے, میری طرف دیکھنا تب سمجھوگے, کلیجہ منہ کو آئے گا, یوں ہاتھ ٹیکا, کھڑے ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہاتھ کھسکا, منہ کے بل حسین ماں کی قبر پہ گرے, اندر سے فاطمہ نے آواز دی, عباس میرا حسین. عباس میرا حسین, حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ, اللہ جانے کس حالت میں آئے کہ لکھا ہے, دیکھنا میری طرف تاکہ سمجھ سکو. آستینوں سے نہیں سمجھے, تم نے مردوں کو جلدی روتے نہیں دیکھا, اور اگر روتے ہیں نا تو بہت چھپ چھپا کے روتے ہیں. یوں آستینوں سے منہ چھپائے گھر کے اندر آ رہے, زینب نے چال دیکھی, کہا بھیا اماں کی قبر سے آئے ہو. سنیے گا عزادارو, بھائی اور بہن میں کیا بات ہوئی انشاءاللہ کل سنا دوں گا, آگے سن لیجئے جو آج پڑھ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, 1 گھنٹے کے مصائب میں نے کم سے کم چھوڑے ہیں, اس کے بعد یہاں تک آیا ہوں. عباس حسین ایک مقام پہ کھڑے تھے, عباس آئے, سر کو جھکا کے آقا. ہاں عباس, آقا بولو میرے بھائی. اے میرے اللہ مجھے حوصلہ دینا, میں مصائب سنا سکوں. بولو میرے بھائی. آقا جس کا نام فہرست میں نہیں ہے نا, وہ صغرا ہماریوں میں بیٹھ گئی ہے. اللہ ہچکیاں لے کے رونے والوں کو کوئی غم نہ دیلا, یا تیرے حسین کی غربت پہ رو رہے. سنیے گا عزادارو, سنیے گا. آقا جس کا نام فہرست میں نہیں ہے نا, وہ محمل میں بیٹھ گئی ہے ہماری میں. اس کے بعد عباس کی غربت سنو گے, 8 کو علم اٹھاتے ہو نا, عباس کی غربت سنو گے. جیسے ہی کہا نا جس کا نام فہرست میں نہیں ہے وہ ہماری میں بیٹھ گئی ہے, اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا آقا مجھے اتارنے کے لیے نہ کہیے گا. اے آقا آپ امام ہے, وہ میری صغرا ہے, میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. پتہ ہے صغرا بیٹھی کیوں؟ بتاؤں کیوں بیٹھی؟ معاف کرنا بھائیوں تمہیں چوٹ لگے گی. مدینے کی عورتوں نے پوچھا یہ بتائیے صغرا تم جاؤ گی؟ صغرا نے کہا کوئی کربلا جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے نا میرا بابا اکبر کے بنا نہیں رہ پاتا, اکبر میرے بنا, اکبر میرے بنا نہیں رہ پاتا. اسی سہارے پہ جا کے بیٹھ گئی. عباس نے کہا آقا میں معافی مانگ رہا ہوں, بہت سخت مصائب ہیں حضور. آقا مجھ سے نہ کہیے گا اتارنے کے لیے, یاد رکھنا اکبر میرے بنا نہیں رہ سکتا. آقا مجھ سے نہ کہیے گا اتارنے کے لیے. ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا, آواز دی اکبر. نہیں آپ کو تو اس نام پہ چیخ مار کے رونا چاہیے. اکبر دوڑے ہوئے اکبر آئے, جی بابا صغرا کا نام فہرست میں نہیں ہے, ہماری میں بیٹھ گئی ہے, اکبر جا کے اتار لو. جوان بھائی بیٹھے ہو, سر و سینہ پیٹ کے گریا کرو. جس کے سہارے بیٹھی تھی نا حسین نے اسی سے کہا. کسی مقتل کی کتاب مصائب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اکبر نے جا کے کہا صغرا اتر جاؤ. بس محمل کے قریب گئے, ہچکیاں لے کے رونے لگے. صغرا نے پردہ ہٹایا, آواز دی میرے معبود جوان بھائی کے آنسو سے پہلے صغرا کو موت کیوں نہ دے دی. رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجئے. اے بی بی زینب ان کے آنسوؤں کو قبول کیجئے. اکبر اے بھیا بھیا بھیا, صغرا چھوٹی تھی نا, چھوٹی بہنوں کا لاڈ دیکھا ہے.
محمل سے اتری. اترنے کے بعد کتنے سال کی ہے سغرا تمہیں پتا ہے. اترنے کے بعد پنجوں کے بھل کھڑے ہو گئے. بھائی اے بھائی نہ روئے بھائی. اے بھیا نہ روئیے بھیا, میں اتر گئی ہوں بھیا. اب سغرا مر بھی جائے گی نا تو جانے کے لیے نہیں گئی. بس آخری 1 منٹ, پھر جیسے چاہنا گریہ کر لینا. جناب زینب تم سب سے راضی ہیں جس انداز میں آپ رو رہے ہیں. اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے. اے بی بی فاطمہ آئیے, ہمارا پرسہ قبول کیجئے. اے بی بی آپ کی پسلیوں میں تکلیف ہے, لیکن اے بی بی ہم غریب جائیں تو کہاں جائیں. پنجوں کے بل کھڑی ہو کے آنسو پوچھا. آنسو پوچھ کے جانے لگی. جتنی دیر میں سغرا مڑی ہے نا, صاحب انوار لکھتے ہیں کہ سغرا کے بال سفید ہو گئے. نا 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 میں سمجھا نہیں سکا. سغرا کے بال سفید ہو گئے. اس سے کم میں بال کی سفیدی دکھاؤں؟ ارے ابن خلیق کہتا ہے حسین کی ساڑی داڑھی سیاہ تھی, اکبر کی پیشانی چوم کے چہرہ اٹھایا, سارے بال سفید ہو گئے. العظمت للہ. بس پلٹ کے کہا کیا, سن لیجئے گا. پلٹ کے کہا کیا, بھیا اکبر اگر ہو سکے تو میرے حجرے میں آئیے. اکبر سغرا کے پیچھے گئے, ننھے ہاتھوں سے مٹی اکٹھا کی, پانی گرایا, ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا اس پہ کھڑے ہو جائیے. سغرا کھڑا تو ہو جاؤں گا لیکن کرو گی کیا؟ کہا آپ تو چلے جائیں گے, ایک بہن بھائی کے نشانے قدم دیکھ کے جی لے گی. ارے اکبر نے پیر رکھے, مڑ کے جانے لگے. سغرا نے آواز دی, تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار, مجھے بھول نہ جانا. ہاں یہ حق گریہ ہے, یہ سادات کی آبادیاں ہیں, یہ چاہنے والے بیٹھے ہیں. تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, یہ مصائب سب کے لیے نہیں. جس کا دل کمزور ہے کان پہ ہاتھ رکھ لے. جب کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. قیامت کے مصرے تھے. پتہ ہے کبھی کبھی بہنوں کی شادیاں دور ہو جاتی ہیں. بھائی کی شادی طے ہو, بھائی فون کرتا ہے بہن میری شادی طے ہو گئی ہے. بہن کا پہلا جواب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سن لو, لینے آؤ گے تو آؤں گی. لینے آؤ گے تو آؤں گی, ورنہ آنے والی نہیں ہوں. بھائی اپنی مجبوری بتاتا ہے تو بہن روک کے کیا کہتی ہے, مجھے پتا تھا تم لینے نہیں آؤ گے, تمہارا خون سفید ہو چکا ہے, لیکن میں تو تمہاری بہن ہوں نا, میں نے تو تمہیں گود میں کھلایا ہے نا. میری موت اگر لکھی ہے تو ان مصروں پہ آئے. سنیے گا, بی بی میری مدد کیجئے گا. تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, آج نیند نہیں آئے گی میری ماں بہنوں ان مصروں کے بعد. اپنی تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. آگے دیکھتا ہوں کون نہیں رو سکتا. بی بی کہتی ہے تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر. بس 1 منٹ مل کے پرسہ دیں گے مولا حسین آپ کو, مولا حسین آپ کو مل کے پرسہ دیں گے. اے بی بی سیدہ آپ کو پرسہ دیں گے, کیونکہ مصائب علی اکبر کے تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا, خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر. سر و سینہ پیارا نہ کرنا. ایک بہن اس سے زیادہ کیا کہے, کہتی ہے تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا. اکبر چلے گئے,
سغرا نشان قدم آواز دیتی رہی بھیا تیرے بنا ماتم حسین